اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 365 دن بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ بعض مہینوں پہ فضیلت اور مقام عطا فرماتے ہیں اور بعض ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے متعلق ترتیب ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی، اسی طرح اللہ نے بعض دینوں کو بعض دینوں پہ فضیلت دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت، مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہی قابل احترام ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سال کے 12 مہینے میں نے بنائے اور 4 مہینے قابل احترام بنائے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے قابل احترام۔ ابتدائے اسلام کے اندر تو ان مہینوں میں جنگ اور جہاد بھی جائز نہیں تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر جنگ اور جہاد کی اجازت تو عطا فرمائی، لیکن احترام، ادب، عظمت کو برقرار رکھا گیا۔ ملت ابراہیمی کے اندر بھی ان مہینوں کو قابل احترام بنایا گیا تھا۔ تو 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم۔ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ایک قابل احترام مہینے سے، اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے ایک قابل احترام مہینے سے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، تو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ نے دونوں کو قابل احترام بنا دیا، عظمت اور فضیلت والا بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی عظمت کو بیان فرمایا، اور قرآن کریم نے جو عظمت بیان فرمائی وہ یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ قابل احترام مہینے ہیں، ان مہینوں کو گزارنے کا طریقہ اور ادب یہ ہے کہ تم ان مہینوں پہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب کہ تم گناہ نہ کرو۔ ان مہینوں کا اتنا احترام کرو، اتنا ادب کرو، ایک تو تمہارے اعمال میں اضافہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان مہینوں میں تم گناہ نہ کرو، اس لیے کہ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے 10 دن پورے 4 مہینوں کا مغز بنایا، انہیں بڑی عظمت بخشی۔ ابھی شروع ہونے والے ہیں غالباً منگل سے، امید ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے نزدیک بڑے احترام، بڑی عظمت والے ہیں۔ علماء نے جب قرآن اور حدیث میں غور کیا ان 10 دنوں کے فضائل کے متعلق، بعض نے تو یہاں تک رائے دی کہ ان 10 دنوں کے اتنے فضائل بیان ہوئے، اتنی عظمت بیان ہوئی، اتنا مقام اور مرتبہ بیان ہوا، بعض علماء اس کے قائل ہو گئے کہ ان 10 دنوں کی عظمت تو رمضان سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ لیکن امت غافل ہے، ہم رمضان کے اندر رمضان کا احترام کرتے ہیں، ماحول بنتا ہے، بننا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے رمضان کے علاوہ ان 10 دنوں کو بھی بڑی عظمت بخشی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کس کس انداز میں ان 10 دنوں کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک اسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو چیز اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے۔ فجر کا وقت بڑا اہم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی فجر کے وقت کی قسم، اور فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں؟ ذی الحجہ کی پہلی 10 رات، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، یہ راتیں، یہ ایام، یہ دن اللہ کے نزدیک بڑے ہی معزز ہیں۔ حدیث میں افضل ایام الدنیا، کہ دنیا میں اللہ نے جتنے دن بنائے، سال میں 365 دن بنائے، ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ فوقیت اور عظمت اور افضلیت اللہ نے ان 10 دنوں کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نزدیک عظمت والے دن تھے تو اللہ نے حج جیسی عبادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیا، اللہ نے قربانی جیسی عبادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک عظیم امتحان لیا اور اس امتحان لینے کے لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں کا انتخاب ہوا۔ عظمت، کتنی عظمت! اللہ نے قسم اٹھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک دوسرے ایام میں کیے گئے عملوں سے سب سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی جہاد کرے عام دنوں میں، کیا جہاد کرنے والے کے اجر سے بھی زیادہ عمل ان دنوں میں کیا گیا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑا ہوا ہے ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک۔ ہاں، وہ شخص اسے استثناء ہے جو اپنی جان، اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کا مقام بڑا ہوا ہے۔ سب سے محبوب عمل اللہ کو ان 10 دنوں کا عمل ہے، جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ صحابہ فرماتے ہیں، ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں، پہلے جو 9 دن ہیں، کیونکہ 10ویں دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ قربانی کا دن ہے، 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے 1 دن کا روزہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں 1 رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، جو ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ صحابہ اتنا اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں محنت کرتے تھے کہ اپنی پوری جان لگا دیتے تھے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب میں، کیونکہ ان دنوں میں جن دنوں کی فضیلت اللہ بیان فرما دیں، ان دنوں میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پہ برستی ہے اور قرب کے مقامات جلدی حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مقام کو عام دنوں میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک خاصی محنت، ایک وقت درکار ہے، لیکن یہ ایام جو اللہ کے ہاں عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان ایام میں تھوڑی سی کی گئی عبادت بھی اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں۔ عبادت کرنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہمارے سامنے چونکہ ان 10 دنوں کی عظمت نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو ہماری غفلت اتنی ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں میں جیسے رمضان میں اپنے اوقات فارغ کر کے ایک محنت کرتے ہیں۔ رمضان میں محنت کی، اللہ نے ہماری بخشش فرمائی، اللہ نے حج کا عمل، رمضان گزرا ساتھ ہی حج کا عمل دے دیا۔ مسلمان تو پوری زندگی میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، حج کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور حج کا خوبصورت عمل دیا، اور فرمایا جب حج کرنے والا
حج کر کے واپس آتا ہے، اگر اس نے اللہ کی ترتیب کے مطابق حج کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کے مطابق حج کیا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور فرمایا حاجی سے دعا کروایا کرو، اس لیے کہ حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتے ہیں، حاجی کی بھی بخشش کر دیتے ہیں، حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی بھی بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک حج کرنے والے کا اتنا مقام ہے۔ اور حج گزرا، ساتھ ہی اللہ نے ہمیں ایک قربانی کا عمل دیا، قربانی کا عمل دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا عمل اور ان کی سنت ہے، اور یہ قربانی کا عمل اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کوئی امت ایسی نہیں گزری۔ کتنی امتیں اس امت سے پہلے گزری؟ 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں تشریف لائے، اور کسی نبی کا امتی ایک ہوتا تھا، کسی نبی کے امتی 3 ہوتے، کسی کے 10 ہوتے تھے۔ امت کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، ایک بات مانتا ایک امتی بن جاتا، 3 بات مان لیتے نبی کی 3 امتی بن جاتے، کوئی 10 نبی پہ ایمان لاتے 10 امتی بن جاتے۔ لیکن ہر امت میں اللہ نے قربانی کا عمل نافذ فرمایا، قربانی کا حکم دیا ہر امت کو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک بہت خوبصورت عمل ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی پیش کیجیے، اور فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک خون نہیں پہنچتا، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ اس میرے بندے کے دل میں میرے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہے، شوق کتنا ہے، محبت کتنی ہے، کتنے شوق اور محبت سے یہ قربانی کے عمل کو کرتا ہے۔ اللہ کو تو خون نہیں چاہیے، اللہ کو تو گوشت نہیں چاہیے، گوشت تم نے خود کھانا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ میری کتنی بات مانتا ہے۔ فلسفے جھاڑنے والے ابھی باہر آ جائیں گے اور کبھی کہیں گے قربانی کے عمل کے بارے میں کہیں گے یہ پیسوں کا ضیاع ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی قربانی کے عمل، کس طرح قربانی کے عمل کو کم کرنے کی، کمزور کرنے کی، مسلمان کے دل کے عظمت سے کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور عبادات کا ٹکراؤ کریں گے کہ قربانی کرنے کی بجائے تم کیا کرو، تم کسی غریب کو پیسے دے دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ کیسے کیسے اعتراض قربانی کے عمل پہ کریں گے، قربانی کے عمل کو کمزور کریں گے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ علم نہیں ہے کہ تمہاری عقل زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ زیادہ تھی، کہ آپ کا عمل زیادہ تھا، آپ کی بات اہم ہے۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ 100 اونٹ قربان فرما رہے ہیں حج کے موقع پہ، 100 اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نے وہاں مال کو ضائع کیا؟ اب 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور ہر اونٹ آگے بڑھتا اور اپنی گردن کو پیش کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جانوروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ایک ایک اونٹ آگے بڑھتا، آپ اس کی گردن پہ چھری چلاتے، آپ اسے کاٹتے۔ اتنی محبت والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، آپ ہر سال قربانی کرتے رہے اور اپنے بچوں کو قربانی کا حکم کرتے۔ حضرت فاطمہ کو بلاتے، جب حضرت فاطمہ کی قربانی کا وقت آتا اپنی بیٹی کو بلاتے کہ فاطمہ آؤ اپنی قربانی کے پاس۔ اتنے ذوق اور شوق سے عمل ہو رہا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں 2 قربانیاں کر رہا ہوں، 2 جانور ذبح فرماتے، فرمایا کرتے تھے ایک جانور، ایک قربانی میری طرف سے ہے اور ایک قربانی میری امت کی طرف سے ہے۔ امت کی طرف سے، میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جن کے پاس مال نہیں ہوگا، غریب ہوں گے، لیکن شوق بڑا ہوگا، قربانی نہیں کر پائیں گے، ان کی طرف سے تمہارا نبی قربانی کر رہا ہے۔ کیسی اپنی امت سے محبت ہے، کیسی اپنی امت سے شفقت ہے۔ صحابہ سے کہا
اے میرے صحابہ، تمہاری میرے بھائیوں سے ملاقات ہو، انہیں میرا سلام کہنا، انہیں میرا سلام کہنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے وہ بھائی ہیں جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں گے۔ مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن صرف میرا پیغام سنا ہے، میرا کلمہ ان تک پہنچا ہے، میری پہچان انہیں ملی ہے، وہ میرے بھائی ہیں، تم ان کو میرا سلام کہنا۔ جس تک بھی میری دعوت پہنچی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کا اس کے لیے سلام ہے۔ تو آپ دو جانور ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور آج اللہ نے کتنا مال دیا، کتنی دولت عطا فرمائی، اور قربانی کے عمل سے کیسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے قربانی کے عمل سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا غور کریں قربانی کے فلسفے پر، ذرا پیچھے جائیں کہ وہ عظیم انسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی قربانی کی داستان رقم کر رہے ہیں۔ آج تک یہ منظر زمین پہ نہیں ہوا، آج تک ایسا واقعہ پوری روئے زمین پہ پیش نہیں آیا، آج تک یہ آسمان نے یہ واقعہ نہیں دیکھا، آسمان کی چھت کے نیچے ایسا کیا نہیں ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہو۔ باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ صرف اللہ کا حکم آیا ہے، صرف ایک اللہ کا امر آیا ہے، ایک اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، پوری طرح لے کر نکلا ہوا ہے۔ مینا کے میدان میں نکل پڑے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، اور تم جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتے، تم اللہ کو ایک راستے میں ایک جانور قربان نہیں کر سکتے۔ ادھر دیکھیے ذرا، ادھر دیکھیے، کتنا بڑا اللہ نے امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کے بدلے اللہ مجھے جانور ذبح کرنے کا حکم دے گے، نہیں پتا تھا، نہیں علم تھا، پوری یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آج اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، اور بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ اگر وہ بیٹے کی گردن پہ چھری اس لیے چلا سکتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن پوری ترتیب بیان کرتا ہے کہ واقعہ ہوا کیسے، ایک ایک عمل بیان ہو رہا ہے، کیسے لٹایا، کیسے خواب کو سچا کیا، کتنی بڑی امتحان میں ابراہیم نے پورا کر دیا، پاس ہو گیا۔ آج ہم قربانی کا عمل کر کے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، قربانی کا عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کے سے بڑے اجر کو لینے کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ بڑا افضل اور عظمت والا دن وہ نحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ اب وہ فلسفی آئیں اس حدیث کا جواب دیں جو قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قربانی کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ان قربانیوں کو؟ نعوذ باللہ، اس طرح یہاں تک کہ الفاظ بولتے ہیں غریب کے گھر پیسے دے دو۔ بھی تم اپنا موبائل بیچ کے غریب کے گھر پیسے کیوں نہیں دیتے؟ تم اپنی ضروریات، اپنی جو عیش و عشرت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہیں تم کیوں نہیں قربان کرتے؟ جب قربانی کا عمل آتا ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادات کا ٹکراؤ نہیں آپس میں ہونا چاہیے، ہر عبادات کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، اپنی ایک فضیلت ہے۔ کوئی بندہ ایک عبادت کر کے کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے حج کی ضرورت نہیں ہے، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، عبادات کا ٹکراؤ نہیں ہوتا آپس میں، ہر عبادت اپنے وقت پہ اپنے موقع پہ جو اللہ کا امر ہم تو اسے پورا کرنے کے پابند ہیں۔ بندہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے،
جیسے اللہ حکم دے، جو اللہ حکم دے یہ پابند ہے، اس کے اوپر عمل کرے۔ تو جس مسلمان پہ اللہ نے قربانی کو واجب کیا ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر، اس کی قیمت کے برابر رقم ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے، یا اتنی رقم کا سامان تجارت موجود ہے، یا اتنی مقدار کی نقدی موجود ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار غالباً رمضان میں پتہ کیا تھا 1,85,86,000 52.5 تولے چاندی بنتی تھی۔ اگر کچھ مہنگی ہوگی تو 2 لاکھ ہو گئی ہوگی۔ 2 لاکھ روپیہ بھی جس کے پاس ہے اس پہ قربانی کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسے خوش دلی سے بڑا جانور نہیں لے سکتا، بکرا نہیں لے سکتا، تو اسے چاہیے کہیں بڑے جانور میں حصہ ڈال لے، کم رقم میں، اگر استطاعت اتنی ہی کمزور ہے تو وہ حصہ ڈال کر اپنے اس عمل کو پورا کرے، اللہ کے راستے میں قربانی کا عمل پیش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پہ قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس سے عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز بھی ہے، ضروریات سے زائد، گھر میں ضرورت سے زائد سامان موجود۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، بند پڑا رہتا ہے۔ قیمتی بستر ہیں، قیمتی برتن ہیں، اگر ان کی قیمت لگائی جائے، وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے، اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان، مالیت اتنی موجود ہے اس کی کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ عورتوں کے پاس زیور موجود ہے، قربانی کرتی نہیں، کہتے ہیں وہ ہمارے خامد نے قربانی کر دی۔ خامد کی قربانی اپنی ہے، عورت کے پاس زیور موجود ہے، اس نے اپنی قربانی کرنی ہے۔ اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک قربانی سارے گھر کے سربراہ کی طرف سے کر دیتے ہیں، کہتے سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، اگر گھر کے جتنے افراد ہیں ہر ایک صاحب نصاب ہے، ہر ایک کے پاس الگ الگ پیسے موجود ہیں، ہر ایک نے الگ الگ قربانی کرنی ہے، ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر گھر کے جتنے افراد ان کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں، سارے پیسے لا کر وہ اپنے باپ کو یا گھر کے سربراہ کو جمع کرواتے، ان کے پاس کوئی ان کی ملکیت میں پیسہ نہیں ہوتا، تو پھر ان پر قربانی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اتنی مالیت میں پیسے موجود ہیں تو ہر ایک فرد کو الگ الگ یہ عمل کرنا چاہیے، اس کے ذمے یہ واجب ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے اونٹ کو مقرر فرمایا، گائے کو مقرر فرمایا، اسی طرح گائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ بعض لوگ قربانی کے جب ایام شروع ہوتے ہیں، دن آنے لگتے ہیں، کو کٹے کی قربانی کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ حدیث میں نہیں آتا، قرآن میں نہیں آتا۔ قرآن کے اندر قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے، اس اصول میں جتنے بھی جانور آئیں ان کی قربانی۔ قرآن نے کہا وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ گائے کی قربانی چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، تم اس کی قربانی کرو۔ اب گائے کی جتنی بھی اقسام ہیں سب کی قربانی جائز ہے۔ تو لغت والے لکھتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، جاموس یعنی یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک شکل ہے، گائے کا ایک۔ اب بکریاں دیکھ لیں، بکریوں کی کتنی نسلیں ہیں، 300 سے زائد بکریوں کی نسل موجود ہے، پہاڑی بکری، چھوٹی بکری، ٹیڑی بکری، دیسی بکری۔ اب قرآن نے کہا بکری کی قربانی کرو۔ اب بکری کی جتنی قسمیں ہیں اس کے تحت آ گئی ہیں، تو کوئی بھی بکری کی کسی قسم کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے تو قربانی جائز ہے۔ قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے گائے کی قربانی کا حکم دیا۔ اب گائے کی قربانی میں جتنی بھی گائے کی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، کیونکہ عرب کے بعض جانور ایسے ہیں، یہ جاموس، یہ بھینس عرب کا جانور نہیں ہے، یہ عرب کے علاوہ جو ملک ان کی پیداوار ہے ان کا جانور، لیکن اس کی اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری گائے والی ہیں۔ اس لیے متفقہ علماء کی یہ بات ہے کہ بھینس کی قربانی گائے کی قربانی کی طرح ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس مبارک عمل کو شوق سے، محبت سے، عظمت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی نیت کریں۔ جتنی بھاگ دوڑ کوشش جانور قربانی کی تلاش کرنے میں کریں گے، وہ ساری کی ساری بھاگ دوڑ کوشش تمہاری عبادت میں لکھی جائے گی، ثواب لکھا جائے گا، اس لیے کہ تم تلاش کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو کہ ایک جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس میں جتنی کوشش ہوگی، تمہارا وقت لگے گا، تمہارا مال لگے گا، تمہارا پسینہ نکلے گا، یہ سارا کا سارا اللہ کے ہاں عبادت بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔